بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سب کو جو ہے وہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے وہ جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ ناظرین، آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، صرف اس لحاظ سے کیونکہ جو ہمارے جو سچویشن چل رہی ہے خود کی، یہ ہم سب سے ریلیونٹ ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا ایک تو شکار ہے، دوسرا اسے غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ ہمیں یہ تو نظر نہیں آتا کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں، لیکن ہم دوسروں کو کرٹیسائز کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ تو آج کا ٹاپک اسی حوالے سے ہے کہ ہمیں غصہ جب آتا ہے تو ہم اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کریں، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اور چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب۔ اس سے پہلے جس نے سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی جو ہے ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کا بٹن پریس کرنا مت بھولا کریں، پلیز، اور شیئر ضرور کیا کریں ویڈیو کو، کہ غصے میں انسان جو ہے وہ کیا کچھ کر جاتا ہے۔ ہم اس ٹاپک سے جو ہے وہ ریلیونٹ بات کریں گے کہ ہم اپنے غصے کو جو ہے وہ کس طرح کنٹرول کریں۔ حالانکہ یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ وہ یہاں تک کہ کوئی چیز جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں، یا پھر اگر بعض اوقات اس سچویشن تک نہیں پہنچتے تو انہیں اتنا غصہ آتا ہے کہ سامنے والے بندے کی وہ اس قدر انسلٹ کر دیتے ہیں، اور بعد میں پھر وہ پچھتاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا۔ غصے میں انسان وہ باتیں بول جاتا ہے جن کا پچھتاوا اسے بعد میں ہوتا ہے، مگر بعد میں پچھتانے کا کیا فائدہ، جب اس نے غصے میں یہ سب کچھ کہہ دیا، یا اچھے خاصے رشتوں کو جب وہ تباہ کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک دیمک کی طرح آپ کے خوبصورت رشتے جن کی آپ کو بعد میں ضرورت پڑ سکتی ہے، انہیں کھا جاتا ہے۔ غصہ جو ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کے وسوسوں کی وجہ سے انسان کا رد عمل اور زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور بعد میں بھی اسے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ کرنے والے لوگ شدید ناپسند ہیں، اور ظاہر ہے شیطان تو ہمارا دشمن ہے، تو جو بات اللہ کو ناپسند ہوتی ہے شیطان بھی اسی کام کے وسوسے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، ترجمہ ہے، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو جتنی بدتمیزی کرے گا، جتنی بری زبان استعمال کرے گا، وہ طاقتور ہے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو چیز آپ کو بری لگے اسے دل میں رکھنے سے اچھا فوراً منہ پر کہہ دینا بہتر ہے، چاہے اسے کسی کا دل ہی ٹوٹ جائے۔ ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی سختیاں ہوئیں، اتنے تلخ لہجے لوگوں نے استعمال کیے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کو بھی تکلیف ہوتی تھی، دکھ ہوتا تھا انہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں، ان کی امت کے جو لوگ ہیں، وہ ان کے اس طرح جو ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے صبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اور صبر کا مظاہرہ کرنے سے سپوز اگر آپ نے کبھی کسی بھی جگہ یہ کہیں پڑھا ہو یا دیکھا ہو، سنا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی برا بھلا کہتا تھا یا ان پہ کوئی غصہ کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچتا تھا، تو وہ بھی اس دکھ میں آ کر اس نے جو ہے انہوں نے جو تھا وہ دوسرے بندے کو جو تھا اسی الفاظ سے یا انہیں سخت لہجوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گفتگو کی ہو۔ کبھی کہیں یہ سنا ہے؟ ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اب جو بھی انسان ہے، ایک بات یہ بھی ہے، یہ بھی ایک جگہ پہ ٹرینڈ ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ تلخ ہوتا ہے وہ دل کا صاف ہوتا ہے۔ یہ کہاں کا لاجک ہے کہ جو بندہ تلخ ہوتا ہے یا جو بندہ زبان کا کڑا ہوا ہے وہ جو ہے وہ دل کا نرم ہے یا وہ دل کا صاف ہے؟ جب زبان کا بندہ کڑوا ہے تو کسی نے تمہارے دل کا کیا اچار ڈالنا ہے؟ تمہارا دل تو اندر ہے نا، وہ کون کس نے دیکھنا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
تو کیا کسی نے تمہارے دل کا اچار ڈالنا؟ جو زبان جو جس سے ہم بول رہے ہیں، جس سے انسان کی شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، جب وہیں سے ہمیں کلک ہو گیا کہ یہ بندہ کیسا ہے، تو ہم اس کے دل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ہم ظاہری سی بات ہے کہ جو انسان اپنی زبان کا میٹھا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ دل کا بھی اچھا ہوگا، لیکن دل کے حال تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں۔ لیکن اسی طرح جو بندہ زبان کا کڑوا ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے کوئی بات نہ ہی کریں گے، اس سے دور دور رہیں، تو پھر وہ بندہ صحیح ہوا کہ وہ والا بندہ صحیح ہوا جو زبان کا جو تھا وہ میٹھا۔ یہی بات ہے کہ دل کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جاتا ہے، لیکن جو زبان کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود کہ زبان کو جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی مٹھاس انسان کو دور بھی لے جاتی ہے اور قریب بھی لے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہمارا دین ہمیں نرم لہجے میں بات کرنے کا سبق دیتا ہے، نہ کہ بدتمیزی کرنے کا، پھر چاہے آپ کتنا ہی غصہ کیوں نہ آئے ہو یا غصہ آپ کو ہو۔ ہمارا دین بہت خوبصورت ہے کیونکہ غصہ ایک قدرتی عمل ہے، یہ کسی کو بھی آ سکتا ہے، مگر اسلام نے آپ کو غصے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے جذبات کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اگر تو آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ ہی سب سے زیادہ کمزور انسان ہے، اور وہ برداشت کرنے والا آپ سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ تو ہم بچپن سے ہی جو ہے وہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ اگر کسی سے بدتمیزی یا اس پر غصہ کر لیا جائے تو مطلب ہم کر لیں تو کیا کریں؟ اس کے کیا نتائج ہیں کہ ہم جو ہے اپنے غصے کو کنٹرول کریں؟ اگر آپ سے کسی پر غصہ ہو گیا ہے اور آپ نے اسے کچھ برے الفاظ جو ہے وہ کہہ دیے ہیں، تو آپ اس انسان سے جا کر معافی مانگیں اور پھر اللہ سے بھی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے اور اپنے حقوق معاف بھی کر دے گا، مگر بندوں کے حقوق کی آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس انسان کا بھی معاف کرنا ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بات بری لگے اور آپ اسے چیخ کر یا بدتمیزی کر کے ہی سمجھائیں۔ آپ اپنی بات آرام سے بھی سمجھا سکتے ہیں، بلکہ یہ عمل سامنے والے کو زیادہ خوش کرے گا۔ اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو آپ صبر کریں، اسے جواب نہ دیں۔ بعض اوقات بہت ہی سیریس ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگلا بندہ بدتمیزی اس حد تک بدتمیزی پہ اتر آتا ہے تو اسے سیپریٹلی کر کے اسے سمجھائیں، اسے بتائیں، سیپریٹلی کر کے اسے جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ رد عمل دیں۔ لیکن جو ہے کسی کے سامنے آپ کسی کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں یا انسلٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، اور یہ جو ہے وہ اچھے جو ہے اخلاق کے زمرے میں نہیں آتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندے کو معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت مزید بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں سے نوازتا ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سخت سست گفتگو کو سن کر حیرت کرتے اور مسکراتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ شخص برا بھلا کہنے میں حد سے گزر گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی بعض باتوں کا جواب دے دیا، یعنی انہوں نے بھی اس شخص کو تھوڑا برا بھلا کہہ دیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ناراض ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور کے پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب وہ شخص مجھ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ وہاں بیٹھے رہے، لیکن میں نے جب اس کی بعض باتوں کو جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اس میں آپ کے اٹھنے کی کیا حکمت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جب تک تم صبر اور درگزر کر رہے تھے تو تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، جب تم نے اس کا جواب دیا تو اس کی جگہ شیطان آ گیا
یعنی کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہم کسی پہ غصہ کرتے ہیں یا کسی کو برا بھلا کہتے ہیں وہ ایک شیطانی عمل ہے۔ غصہ جو ہے وہ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر غصہ میں آ کر اسے پی جانا اور اس پر صبر کر لینا یہ اصل کام ہے، یہ اصل چیلنج ہے اور یہ اصل معاملہ ہے جو آپ کو پورا کرنا ہے۔ ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، ہم تجھ سے متعلق ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان کے متعلق یہ ان کے ارشاد تھے، یعنی سبحان اللہ، آپ کا جسم بھی آپ کی زبان سے التجا کرتا ہے کہ آج صحیح رہنا۔ جب زبان ہی صحیح نہیں ہوگی تو آپ کے جسم کو بھی نقصان پہنچے گا، کیونکہ کبھی کبھی انسان غصے میں ایسے کام کر جاتا ہے جس سے اس کے جسم کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اتنی طاقت ہوتی ہے آپ کی زبان میں۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ غصے کو فوری طور پر ٹھنڈا کیسے کیا جائے۔ جب آپ کو شدید غصہ آئے تو سب سے پہلے تو یہ سوچ کر کہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے۔ اس سے پہلے آپ نے واقعہ پڑھا اور کافی احادیث پڑھی ہوں گی جس سے یہ واضح ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ کرنے والا یا زبان کی تیزی دکھانے والا انسان پسند نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے یہ سوال بار بار دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کا یہی جواب دیا، یہی فرماتے رہے کہ غصہ نہ کیا کرو۔ ہمیں بھی غصے کے وقت اس شخص کی جگہ خود کو رکھنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو یاد رکھنا چاہیے کہ غصہ نہ کیا کرو۔ دوسری بات، اللہ کا ذکر شروع کر دیا کریں، کیونکہ اس سے آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ یعنی کہ اسی وقت استغفر اللہ کہنا شروع ہو جائیں یا ہم طاؤس پڑھ لیں، اور سب سے بہترین ہے کہ ہم شیطان کی جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں، اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی یاد پیدا ہوگی اور آپ اپنے اچھے اخلاق سے اس کی حالت کو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ خاص کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ طاؤس کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر ہمیں جو ہے شیطانی وسوسے آ رہے ہیں یا غصہ آ رہا ہے یا ہمیں کوئی بات جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے یا ہمیں بہت سے برے خیالات آ رہے ہیں تو ہم فوراً جو ہے وہ اپنی زبان پر طاؤس کا ذکر شروع کر دیں، مسلسل پڑھنا، پھر ہمیں جو ہے وہ شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ نجات دلائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پی لیا کریں، کیونکہ اس سے بھی آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے۔ آپ فوراً اس جگہ کو چھوڑ دیں جہاں بحث ہو رہی ہے، یعنی اپنی پوزیشن چینج کر لیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ اس کے بعد آپ کو ان لوگوں کی محبت یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ غصہ صرف وقتی طور پر ہوتا ہے، مگر رشتے اور ان کی میں محبت ہمیشہ رہتی ہے۔ صرف غصے کی وجہ سے اپنا رشتہ خراب نہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے جب غصہ آئے آپ کو تو وضو کریں۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے، پانی پی لے۔ اسی طرح کے معاملات، طاؤس پڑھے۔ آخری اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کو غصہ پی جانے کا اجر یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کسی چیز کا ایسا کوئی گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصہ کا گھونٹ پینے سے بہتر ہو، جس کو وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والوں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی آپ بھی غصہ نہ کیا کریں تاکہ اللہ آپ سے بھی محبت کرے۔ ہمیں
بہت سی یہ جو ہے چند باتیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہمیں غصہ آئے تو سب سے پہلے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ خیال ذہن میں لانا ہے کہ ان پہ کتنی تلخیاں، ان پہ کتنا غصہ، ان پہ کتنے جو تلخ لہجے یوز ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی جو تھا وہ رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ اگر زبان کی جو تھی کڑواہٹ اللہ تعالیٰ نے اتنی رکھی ہوتی کہ جو ہے زبان کی کڑواہٹ سے بندہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل اس کے دل میں کوئی میل نہیں ہے، کہ وہ دل جو ہے اس کا بالکل صاف ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اس طرح کا کوئی معاملہ کرتے؟ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں صرف حسن اخلاق کا جو ہے وہ سبق دیتی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ زبان کی مٹھاس کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ غصہ کی حالت میں ہمیں بعض ٹائم پتہ نہیں چلتا، ہمیں چاہیے کہ ہمیں جب بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے تو ہم اس شخص کو سیپریٹ کر لیں اور اس کے ساتھ جو ہے پھر اس کے ساتھ ریاکشن شو کریں، نہ کہ سب کے سامنے۔ دوسری بات کہ ہمیں غصہ کی حالت میں وضو کرنا چاہیے، پانی پینا چاہیے، بیٹھے ہیں لیٹ جانا چاہیے، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کرنے چاہیے تاکہ ہمیں غصہ جو ہے ہمارا کم سے کم ہم پہ آئے، اور ہمیں استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہر حالت میں معاف فرمائے۔ اگر غصہ کی حالت میں ہم جو ہے وہ ہماری موت ہو جائے نعوذ باللہ، تو کیا ہمیں اس چیز کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا ہمارے اس چیز کے متعلق ہم سے نہیں سوال ہوگا کہ غصہ کی حالت میں اول تو ہم نے جو تھا وہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو رہا ہے موت کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہم سے یہی سوال کرے گا نا کہ میں نے تو درگزر کا اتنا معاملہ فرمایا ہے، اتنا ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ درگزر کا جو ہے وہ اتنی آیتیں نازل فرمائی ہے، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ درگزر کا اصل نمونہ ہے، تو تم نے اپنے بندے سے اللہ کہے گا تو تم نے کیا اس سے نصیحت حاصل کی یا کیا اس پہ عمل کیا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ ہم اپنے بھائی یا بہن یا جو بھی ہے ہم اس سے ناراض ہو کے تو ہم اس سے ناراض رہے، ہم نے اسے معاف نہیں کیا۔ تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں وہ اپنے ذہن میں جب ہم رکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے لیے رشتوں کو نبھانا بھی آسان ہوگا، ان کو سمجھنا بھی آسان ہوگا اور ان کے ساتھ چلنا بھی آسان ہوگا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ غصے کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ حالات حاضرہ کے مطابق بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ ہماری ڈائٹس جو ہے وہ کچھ اس طرح کی ہیں، ہمیں جو ہے وہ ہماری خوراکیں اس طرح کی ہیں، ہمیں جو ہے وہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہم کب کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا آج کل۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر اذکار جو ہے وہ ہر ٹائم اپنی زبان پہ رکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو کائنڈلی ویڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ درگزر کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ چلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں میٹھی میٹھی زبان سے جو ہے وہ میٹھی میٹھی زبان سے اپنے الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔